السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت خوش رکھے۔ آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو عافیت دے، آپ کے ہر مشکل پریشانی کو دور ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ بھئی پتے کی پتھری، گال بلیڈر سٹون کے لیے، پتے کی پتھری کے لیے فرمایا کہ جناب علی ہمیں ایک علاج بتایا جاتا ہے کہ سوائے آپریشن کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طبقے میں یہ بات کہی جاتی ہے تو ان کے پاس واقعی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے آپریشن کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہربل کے اعتبار سے، آیورویدا کے اعتبار سے، اور خاص کر قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے پتے کی پتھری کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پتے میں درد ہو تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، پتے کی پتھری کا مسئلہ ہو تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم دوا علاج دیتے ہیں پتے کی پتھری کا، لیکن یہ کہ ابھی آپ پاکستان میں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو علاج مل جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ویڈیو بنانے کا جو میرا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ جو پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہربل میڈیسن پاکستان سے باہر نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ تو ان کا بھی حل کرنا ہے نا، پریشانیاں تو ان کی بھی دور کرنی ہے۔ تو اس نیت سے میں آج یہ ویڈیو بنانے کا پروگرام بنایا اور میں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سمجھ لیجئے کہ پتے کی پتھری، سب سے پہلے تو اس بات کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وجوہات کو دور کیجئے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ پتے کی پتھری کی جو مین وجہ ہے وہ صرف فریج کا ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنک ہے، ٹھیک ہے جی؟ کولڈ ڈرنک، تیز ٹھنڈی بوتلیں اور فریج کا ٹھنڈا پانی جو آپ پیتے ہیں، یہ اس سے پتے کی پتھری ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے پاکستان میں ایک قبیلہ ہے، ایک قبائل ہے، ایک ٹرائبل ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں کی خواتین تو برف چبا کے کھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پتے میں جو اس کا مواد ہے وہ ایکسٹرا کولنگ لے کے وہاں پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور چونکہ معاملات میں مسلسل برودت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے اس ایریے میں، لہٰذا وہ پگھلتا ہی نہیں۔ اب جب ایک معالج کا حلقہ کہتا ہے کہ جناب علی پتے کی پتھری نہیں نکل سکتی، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہربل آیورویدا کہتا ہے کہ جس طرح یہ پانی ڈپازٹ ہوا تھا، یہ کیمیکل، یہ رطوبت وہاں جا کے ڈپازٹ ہوئی تھی، جس راستے سے گئی تھی اسی راستے سے یہ پانی بن کے واپس ریٹرن آئے گی اور خارج ہوگی، اور ایسا ہوتا ہے۔ 100% پتے کی پتھری بغیر کسی اینی ادر آپریشن کے ریزالو ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، حل ہو کے نکلتی ہے۔ بذات خود اس پتھر کی حالت میں نہیں نکلتی جس حالت میں وہ ڈپازٹ ہوئی ہے، بلکہ جس حالت میں گئی تھی اسی حالت میں ریٹرن ہو جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ پانی بنایا جاتا ہے اور یہ خارج ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ ابھی ایک بات یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر ملک میں اور شدید درد کی کیفیت میں ہیں، پتے کی پتھری کے درد کی صورت میں، تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ صرف ایک بڑی چٹکی اجوائن، 1 چمچ سرسوں تیل میں جلا لیجئے، اور یہ تیل گرم حالت میں سرسوں تیل میں یا زیتون کے تیل میں جلا لیجئے، اور اس تیل کو گرم کر کے اس مقام پہ، پتے کے مقام پہ مالش کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کا درد فوراً ختم ہو جائے گا، within 1 منٹ آپ کا درد ختم، ٹھیک ہے؟ اور یہی علاج ہے، اور یہ سنبھال کے رکھیے گا۔ محض درد ہے تو درد کا علاج تو یہ ہو گیا۔ یہ تیل آپ کے پاس ہونا چاہیے، مسٹرڈ آئل بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے، اولیو آئل بھی ہوتا ہے، اور اجوائن بھی آپ کے کچن میں پائی جاتی ہے۔ میں بازار میں نہیں دوڑوا رہا آپ کو، میں لمبے چوڑے نسخے نہیں بتا رہا، مشکلات میں نہیں ڈال رہا، مشکل میں نہیں ڈال رہا، آسان بات بتائی، ٹھیک ہے؟ ایک بات
دوسری بات یہ آتی ہے کہ پتے کی پتھری ڈیزولو کرنی ہے، حل کرنی ہے، خارج کرنی ہے پانی بنا کر، تو اس کا ایک طریقہ کہ تمام ٹھنڈی چیزیں اور چاول، دودھ، آئس کریم، کھیر، کسٹرڈ، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک یہ بند کر دیجئے تاکہ علاج کے لیے آپ کو راستہ بن جائے، ایک بات۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اجوائن کا تیل بنایا ہے یہ دن میں 3 دفعہ گرم کر کے، چائے کا بے شک 1/4 چمچ گرم کر لیجئے، اور گرم کر کے اس کو مالش کرنا ہے پتے کے مقام پہ۔ پتا کہاں ہے؟ جہاں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پتا ہے اور یہ پتے کا درد ہے، یہ دائیں پسلی کے نیچے سائڈ، تھوڑا رائٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تو جناب علی اس مقام پہ مالش کیجئے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اجوائن پودینہ اس کا جوشاندہ پینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، روزانہ رات کو، دن میں بار بار تنگ نہیں کر رہا میں، رات کو سونے سے پہلے 1 گڈی پودینہ، گڈی کا سائز ایسا ہو جیسے پاکستان میں کراچی میں ہوتا ہے کہ 1 مٹھی میں پوری گڈی آ جاتی ہے، اتنا، ٹھیک ہے، کیونکہ گڈی کے سائز میں فرق ہے، باہر ملک میں پالک کی گڈی جتنے پودینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 1 مٹھی میں پوری گڈی آ جاتی ہے، بس اتنا پودینہ لے لیا، اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن، ٹھیک ہے۔ ہم جو دوا علاج دیتے ہیں، دوائی کورس دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ ٹائم تو لے گا، ٹھیک ہے، لیکن کام ہوتا ہے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے ابالنا ہے 2 گلاس پانی میں، اور پانی جب آدھے کا آدھا ہو جائے تو آپ اس کو چھان لیجئے اور ہلکا سا نیم گرم پی لیجئے، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو کوئی پتے کی پتھری کے لیے فزیکل آپریشن یا لیزر آپریشن یا کوئی اینی ادر ٹریٹمنٹ آپ کو نہیں کرانا پڑے گا، یہ واقعتاً دوبارہ پانی بنے گی اور اسی راستے خارج ہوگی جس راستے یہ پانی ڈپازٹ ہو کر پتھر بنا تھا، ٹھیک ہے۔ آسان ترین علاج ہے اور ایک یقینی علاج ہے، قانون مفرد اعضا نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی حکمت میں اور طب میں بھی اب اس نسخے کو فالو کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں، احباب جو ہیں ہمارے، آپریشن سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لیجئے، شروع ہو جائیے، خود ہے تو خود کیجئے، یا کسی سے ہمدردی کرنی ہے تو اس کو بتائیے، اس سے بھی دعائیں لیجئے گا، ٹھیک ہے، میرے لیے بھی دعائیں کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔